شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. یعنی اس مہینے کی عزت، اس مہینے کی برکت، اس مہینے کی وقعت، اس مہینے کی امپورٹنس اس لیے سب سے زیادہ ہے کیونکہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا پیغام، اپنا میسج، اپنا آخری پیغام رسالہ جو اللہ نے اپنے منہ سے بولا ہے اتارا تھا. اللہ خود کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور قرآن جو ہے یہ اللہ کا کریشن نہیں ہے، ہم اور آپ اللہ کے کریشن ہیں. دنیا جہان اللہ کی تخلیق ہے. جبریل امی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، کریشن آف اللہ ہے. لیکن قرآن کریشن آف اللہ نہیں ہے. کیا ہے؟ ورڈز آف اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفہ ہے. ہدی للناس یہ سارے لوگوں کی ہدایت کا سرچشمہ ہے. قرآن یہ لوگوں کی ہدایت کا سورس ہے. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں چھوڑے جاتا ہوں دو چیز، اگر اسے پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں. لن تذلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ کتاب جب تک موجود ہے، جب تک لوگ اس کو پکڑے رہیں گے، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں گے، گمراہی نہیں آئے گی ان میں. لیکن آپ کو پتا یہی کتاب یکایک سڈنلی اچانک اس کے حروف ختم ہو جائیں گے. اس کتاب اللہ کے حروف ختم ہو جائیں گے، راتوں رات اٹھا لیا جائے گا. اور اگر ڈیجیٹل ڈیوائسز رہی بھی ہیں، اللہ نوز بیسٹ، رہیں گی کہ نہیں رہیں گی، موسٹ لائکلی نہیں رہیں گی. حدیثوں کو اگر آپ اسٹڈی کریں گے، مطالعہ کریں گے، ان کے نصوص کو پڑھیں گے. اور جب میں حدیثوں کے مطالعے کی بات کرتا ہوں تو میں نام نہادی لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں، حدیث پڑھنے کی بات کرتا ہوں. حدیث پڑھنے والا حدیث کے ایک ایک لفظ کو بیعینی ہی مانتا ہے، اور اتنا مانتا ہے کہ اگر کہیں پہ نبی اللہ آیا ہے تو وہ رسول اللہ نہیں کہتا ہے. محدثین حدیثوں کی اتنی چھان پھٹک کر لیے، رسول اللہ اور نبی اللہ میں کیا فرق ہے؟ بظاہر کوئی فرق نہیں، عام بول چال میں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، کوئی فرق تو دکھتا نہیں ہے ڈیفرنسز. لیکن محدثین کا کام یہ ہے کہ اگر وہاں نبی اللہ کا لفظ آیا ہے تو نبی اللہ ہی استعمال ہوگا، رسول اللہ نہیں استعمال ہوگا. اتنی تحقیق کی گئی ہے. یکایک اس دفتی کے بیچ سے اللہ تعالی قرآن اٹھا لے گا قیامت کے قریب. میرے بھائیو، وہ قرآن جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں، جنہوں نے صفحہ ہستی سے انسانوں کی خاص طبقے کو مٹانے کی کوشش کی. فار ایگزامپل غزہ کے لوگوں کو مٹانے کی پوری کوشش کی گئی. اگر یہی دشمن طاقتیں جو اسلام کے سرے سے خلاف ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہیں، ان کی پوری ٹولی، پوری جماعت، ان کی ساری کمپنی مل جائے، انس و جن،
میں انس و جن کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کی کمپنی جنات بھی ہیں. اللہ نے کہا تھا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. یہ اللہ کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں. اے نبی بتا دو یہ ساری کمپنی دشمنان اسلام انسان اور جنات کے سارے ٹولے مل جائیں، جمع ہو جائیں، الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن جیسی ایک کوئی کتاب پروڈیوس کرنے کے لیے، کوئی سورہ، کوئی چیپٹر، کوئی آیت لانے کے لیے سب مل جاؤ. تمہاری ان سین پاور، تمہاری سین پاور، تمہاری ڈیوائسز، تمہاری کمپٹیشن، سارے پاور مل جاؤ، قرآن جیسی ایک سورہ کیا ایک آیت بھی نہ لا سکو گے. وَلَوْ كَانَ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ ظَهِيرًا. اور کیا مطلب؟ لوگوں نے کوششیں نہیں کی، انہوں نے کوششیں کی جنہوں نے اپنے آپ کو عربی کہا، دنیا کو عجمی کہا. کیا مطلب؟ بولنے کا سلیقہ صرف ہمارے پاس ہے، باقی تو سب گونگے ہیں. عربی عجمی کا یہی معنی ہے. عجمی کے کیا معنی ہیں؟ عرب لوگ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، باقی کو عجمی کہتے تھے. عجمی کے کیا معنی ہیں؟ عجمی کے معنی گونگا، جو بات نہیں کرنا جانتا. وہ دنیا کو گونگا سمجھتے تھے کیونکہ ان کو ادب نہیں تھا. واقعی میں ان کے پاس ادب تھا، بات کرنے کا سلیقہ اللہ نے دیا تھا. عربی ادب، انہوں نے وہ سب سے بڑے دشمن تھے. کیا انہوں نے کوششیں نہیں کی تھی؟ وہ شاعری ہوتی تھی، وہ آبا و اجداد کے فخر کیا. ابھی بھی سبع معلقہ عربی ادب میں ابھی بھی پڑھایا جاتا ہے. اور یہ سبع معلقہ کیا ہے؟ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے کعبہ میں لٹکایا گیا شعر تھا. آج بھی ہم لوگوں نے بھی پڑھا اس اشعار کو. سبع معلقہ، امرؤ القیس کہ عشقیہ داستان عربی ادب کے آج بھی پڑھائے جاتے ہیں. اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے کے اشعار ہیں. اتنی ان کی ادب عربی اور بول چال تھی. انہوں نے کوششیں نہیں کی تھی لیکن سارے کے سارے عاجز ہو گئے تھے. کچھ نے تو نبی ہونے کے دعویٰ بھی کیا. مسیلمہ کذاب، اس نے بھی آیتیں بنانے کی کوشش کی لیکن مذاق بن کے رہ گیا. قرآن جیسی ایک آیا بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا. کہاں سے پیش کرے گا؟ کہاں سے پیش کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی زبان سے اللہ اپنی زبان سے بات کر رہا ہے. اللہ کی کلمات ہیں میرا بھائیو. اور میں کہہ دیتا ہوں، بہت سے لوگوں کی غلط فہمی، میں نے بھی یہ سوال کئی بار اسی مسجد میں سنا ہے لوگوں سے، دہرائے دیتا ہوں، آپ نے کئی بار سنا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ذمہ داری لی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کریں گے. بائبل میں چینجنگ ہوئی، تورات چینج ہو گیا، صحف ابراہیم چینج ہو گیا، صحف موسیٰ چینج ہو گیا، زبور چینج ہو گیا. قرآن کی ایک نکتے کو، ایک حرف کو کسی نے کوششوں کے باوجود نہ کر سکے. لیکن میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ، اس کا معنی صرف یہ نہیں کہ الفاظ بدلے نہیں جائیں گے. قرآن کے میننگ کو بھی نہیں بدلا جا سکتا. لوگ الگ الگ معنی پہنائیں گے. کوئی ابابیل کے معنی کہے گا کہ قریش کے مکہ کے لوگ مراد ہیں، کوئی کچھ معنی دے گا، لیکن قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اور اس کی معنی بھی محفوظ ہیں. یہ معنی ہے، یاد رکھیے گا. ورنہ آپ کے پاس الفاظ ہیں، معنی نہیں ہے تو مکمل حفاظت ہوئی نہیں ہوئی. مان لیجئے قرآن کے الفاظ ایگزیکٹلی ویسے ہی ہیں لیکن اس کا معنی پتہ ہی نہیں ہے کسی کو نہیں پتا ہے، تو قرآن کی حفاظت ہوئی نہیں ہوئی. تو قرآن کی حفاظت کے معانی میں یہ داخل ہے کہ ان کے معانی کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہے. اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں موجود ہیں، علماء کی قد و کاوشیں موجود ہیں،
اور بڑی ہی چمک کے ساتھ، بڑی تحقیق کے ساتھ موجود ہے اور قیامت تلک محفوظ رہیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت ہوگی جو حق پر قائم رہے گی اور لڑتی رہے گی، حق کے لیے لڑے گی، دنیا کی کوئی مخالف طاقت اس کو ضرر نہیں پہنچا پائے گی، قیامت تک رہے گی۔ تو یہ قرآن محفوظ ہے، اس کا معنی بھی محفوظ رہے گا۔ میرے بھائیو، یہ قرآن پہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خاص طور سے جبریل امی کے سامنے ریویژن کرتے تھے ان کے صفحات کو۔ اور میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، جبریل امی کے سامنے ریویژن کرنا، اگر کوئی کہے کہ یاد کرنے کے لیے کرتے تھے تو یہ غلط ہے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں غلط ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اترتی تھی، آپ زبان کو تیزی سے دہراتے تھے، اللہ نے اسٹاپ کر دیا تھا، اے نبی اپنی زبان کی تحریک جلدی جلدی نہ کرو، یہ میرا کام ہے کہ تمہارے دل میں بٹھانا میرا کام ہے۔ تو اللہ نے آپ کے دل میں بٹھا دیا تھا قرآن، پھر ریویژن کا کیا معنی ہے؟ وہی میں بتانا چاہتا ہوں، آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، جو آپ کو بھی کرنا ہے۔ ظاہر ہے روزہ رکھنا فرض ہے، ظاہر ہے فرض ہے، وہ دین کی ایک پلر ہے، بنیاد، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ چیزیں بھی یہ کرنی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے۔ میرے بھائیو، اس قرآن کی عظمت کو پہچاننا ہے، تم عرب کے چرواہوں سے پوچھو، جو چرواہے تھے بکریاں چراتے تھے، لیکن اس قرآن کی عظمت نے انہیں اتنی پاور دی، اتنا روب دیا کہ دنیا کی طاقتیں ان کی روب سے، خوف سے لرزتی تھیں۔ دنیاوی طاقتیں تو چھوڑ دیجئے، انسین طاقتیں بھی ڈرتی تھی۔ عمر فاروق سے شیطان ڈرا کرتا تھا اس قرآن کی وجہ سے۔ اور میں آپ کو بتایا دیتا ہوں، صحابی قرآن سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، گھوڑا بندھا ہوا ہے، گھوڑا بدک رہا ہے، جیسے قرآن پڑھتے گھوڑا بدکنے لگتا ہے، بند کرتے ہیں گھوڑا ٹھہر جاتا۔ ان کا بچہ یحییٰ بغل میں سویا ہوا تھا، مارے ڈر کے کہ گھوڑا بدک کر اس بچے کو کچل نہ دے، انہوں نے قرآن پڑھنا، سورہ بقرہ کی تلاوت بند کر دی۔ باہر آتے قرآن کی تلاوت بند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بدلی ہے۔ اور اللہ کی قسم پھر سے میں دہرائے دیتا ہوں، ہمارا ایمان ویسے ہی ہے جیسے حدیث میں جس لفظ کے ساتھ وارد ہوا ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ واقعہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم اسی طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، حدیثوں میں وارد ہوئی ہے صحیح سند کے ساتھ۔ صحابی آتے ہیں، دیکھتے ایک بدلی ہے اور بدلی سے نور نکل رہا، روشنی پھوٹ رہی ہے، اور اس بدلی کی روشنی پھوٹ رہی ہے۔ اور جب یہ قرآن پڑھتے تھے، حدیث کے الفاظ کے مطابق وہ بدلی قریب آتی تھی، اور اسی بدلی کی وجہ سے وہ گھوڑا بدکتا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا بتایا گیا، صحابی نے بتایا، آپ نے کہا پڑھتے رہتے، اے اسید پڑھتے رہتے، کنٹینیو رکھتے۔ وہ فرشتے تھے جو قرآن سننے آئے تھے، تلک الملائکہ، they were the angels، وہ فرشتے تھے، دنت لصوتک،
تیری آواز کو سننے کے لیے آئے تھے۔ کیوں؟ تیری آواز میں کیا تھی؟ میوزک تھا؟ نعوذ باللہ، نہیں، اللہ کے کلمات تھے، کلام اللہ تمہاری زبان سے جا رہا تھا۔ فرشتے سننے کے لیے باقاعدہ سفر کر کے آئے تھے۔ اگر تو پڑھتا رہتا ہے اسید تو صحابہ دن میں دیکھتے کہ فرشتے ابھی بھی قرآن سن رہے ہیں۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ تو چھوڑے، ان مجلسوں میں بھی فرشتے آتے ہیں جس میں اللہ کی کلام کا ذکر ہوتا ہے۔ حدیثیں بڑی موجود ہیں، آپ نے سنا ہے بار بار۔ ایسوں میں بھی فرشتے آتے ہیں، باقاعدہ رجسٹری لے کے آتے ہیں، رجسٹریشن کرتے ہیں، نام ریکارڈ کرتے ہیں۔ اس قرآن کی عظمت کو پہچاننا ہے تو عمر سے پوچھو۔ عمر ابن الخطاب بڑا جری انسان تھا۔ نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، اس کے اصولوں کے خلاف بات ہوئی، اپنا پرسنل اصول نہیں، دین کا اصول، اس کے دینی اصولوں کے خلاف بات ہوئی، تلوار نکال لیتا تھا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ اس نے بڑے بڑے جرنیل کو، بڑے ہی عظیم الشان جرنیل کو ان کی عہدے سے فوری معزول کیا، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ۔ وہ خالد جو نہ شرک میں کوئی جنگ ہارا تھا، نہ اسلام میں کوئی جنگ ہارا تھا، اور جس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا باقی نہ تھا، اس کے اپنے الفاظ ہیں، جہاں پہ تلوار یا خنجر کا زخم نہ لگا ہو۔ اس خالد کو بھی عمر کی ایک آرڈر نے معزول کر دیا تھا۔ اس قدر اصولوں کا پابند یہ شخص مکے آتا ہے مدینے سے، اور مکے میں جس وقت کلیکٹر جو تھے نافع بن الحارث رضی اللہ عنہ تعینات تھے، اور کسی کی مجال کیا کہ عمر کے آرڈر کے آگے کسی اپنی چلائے۔ میں آپ کو بتایا دیتا ہوں میرے بھائیوں، سمجھانے کے لیے، بہت سارے ایسے مسئلے تھے جس میں اللہ رب العالمین نے عمر کے اوپینین کی تائید کی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے، بہت سے ایسے معاملات، ایسے ایشوز جو عمر اکیلے فیل تھے یا عمر نے کہا تھا، اللہ نے تائید کی تھی عمر ابن الخطاب کی رضی اللہ عنہ۔ یہ عمر مکے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وادی میں میرا کلیکٹر یہاں کیسے آ گیا، اس کو تو میں مکے بھیجا تھا۔ وہ ذمہ داری ہوتی تھی۔ پوچھا مکے پہ ذمہ دار کس کو بنایا؟ اے نافع، کہ ابن ابزا کو۔ کہ وہ کون ہے؟ کہ وہ آزاد کردہ غلام ہے، فریڈ سلیب۔ کہ اس کو ہاں، پھر انہوں نے کہا وجہ بتائے، انہو عالم بالقرآن، میں نے اسے مکے کا گورنر اس لیے بنایا کیونکہ وہ قرآن کا عالم تھا۔ آج علماء کی کیا عزت ہے آپ خود جانیں، جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کا کیا مقام ہے ہمارے بیچ میں، آپ خود دیکھ لیں۔ یہاں پہ کیا تھا؟ کلیکٹری دے دیا، گورنرشپ دے دیا۔ انہو عالم بالقرآن، قارئ بالقرآن، وہ قرآن کا قاری ہے اور وہ فرائض کا جانکار ہے۔ پھر عمر نے ایک جملہ کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، اس قرآن کے ذریعے اللہ کچھ قوم کو اٹھا دے گا اور کچھ کو گرا دے گا، عزت دے گا، اور بہتوں کو اللہ اسی قرآن کی وجہ سے، جنہوں نے قرآن کو پہچانا نہیں، اس کے حقوق ادا نہیں کیا، ان کو اللہ گرا بھی دے گا۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں کچھ حدیثیں جلدی پڑھ دوں قرآن کی فضیلت کے تعلق سے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان آ رہا ہے، ابھی سے کمر کس لیجئے کہ ہم کو قرآن کی تلاوت، اس کی فہم پر خصوصی توجہ دینی، اس کی سمجھ پر، کیونکہ آپ کے رسول، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے اس مہینے میں دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ
فَلَهُ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ أَلِف لام ميم حرف وَلَكِنْ أَلِفٌ حرف وَلَامٌ حرف وَمِيمٌ حرف. جس نے قرآن کا ایک بھی حرف پڑھ لیا اس کو ایک نیکی تو ملے گی، اور وہ ایک نیکی 10 نیکیوں میں تبدیل ہوگی، 10 گنا. ایک نیکی 10 times 10 fold ایٹ لیسٹ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے. 30 نیکیاں ایٹ لیسٹ منیمم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقِ ورتل كما ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤوها. جنت میں جس قرآن والے سے کہا، قرآن والے کون ہوں گے؟ جنہوں نے قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو سمجھا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا. ان سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، اور اتنے ہی ترتیل کے ساتھ پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا. تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں تو آخری آیت ختم کرے گا. کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسانوں میں کچھ اللہ کے خصوصی لوگ ہیں، کچھ اللہ کے اپنے لوگ ہیں. اہل اللہ و خاصتو، اللہ کے خصوصی لوگ ہیں. کہا کون لوگ؟ کہا جو قرآن والے ہیں، جو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. میرے بھائیوں واقعہ، اور میں ختم کروں گا اپنی بات کو. مصعب بن عمیر دین اسلام کا سب سے پہلا داعیہ، سب سے پہلا مبلغ، سب سے پہلے دعوت دینے والا، مدینہ جاتا ہے. مدینے میں مدینہ کے سردار کو دین کی دعوت دیتا ہے. اسید بن حزیر، اسد بن زرارہ، یہ اسلام میں آ چکے ہوتے ہیں. 2 سردار سعد بن معاذ جن کے جنازے پہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا عرش بھی ہل گیا تھا. پڑھیں میرے بھائیوں، ان کی سیرہ پڑھیں. یہ بہت بڑے بڑے صحابہ کا نام ہے جو بہت آسانی سے ہم لے لیتے ہیں. سعد بن معاذ، اسید بن حزیر، یہ اسلام میں نہیں آئے تھے. ان کے پاس گئے. جو دائی ہوتا ہے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کے پاس ہمت بہت ہوتی ہے. آپ جان لیں اور دیکھ بھی لیں، دنیا میں ابھی بھی دیکھ سکتے. جو آپ اپنے بچے سے نہیں کہہ پائیں گے وہ دنیا کے سب سے بڑے، اللہ کے سب سے بڑے دشمن کے سامنے بے باکی سے اللہ کا دائی بولتا ہے. جو آپ اپنے گھر میں وہ بات نہیں کہہ سکتے ہیں، کہ اپنی بچی سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حجاب لگاؤ، وہ دائی جو اللہ کی دعوت دیتا ہے وہ دنیا کے اللہ کے دشمنانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. اتنی ہمت اللہ دیتا جو صحیح میں دعویٰ کا کام کرتے ہیں. مصعب گیا مدینے کے 2 سردار کے پاس، ابھی اسلام میں نہیں تھے، دونوں کے ہاتھ میں تلوار اور خنجر تھی. کہا آج مصعب کو نہیں چھوڑیں گے. کہا ٹھیک ہے. مصعب نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہماری بات سن تو لیں، اچھا لگے گا تو قبول، نہیں تو پھر چھوڑ دیجئے گا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی بات میں کیا کہا؟ انہوں نے بائبل نہیں کوٹ کیا، انہوں نے سنسکرت نہیں پڑھا، انہوں نے اپنا فلسفہ نہیں بگھارا، انہوں نے کوئی لوجک بھی نہیں دی. انہوں نے اللہ کی قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ دی. اللہ کی قسم دونوں کے دونوں اسلام میں آ گئے. میرے بھائیو یہاں سے سیکھو. تمہارے دین میں اللہ نے اتنی مٹیریل دے دیا آلریڈی. آف کورس آپ یہ ساری استعمال کر سکتے ہیں سپورٹ کے طور پہ، لیکن اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے کہ تم کسی کے محتاج نہیں ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی گنجائش نہ ہوتی مگر یہ کہ ہمارے دین ہی کے مطابق وہ جیتے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ دے، قرآن کی سمجھ دے، قرآن کی محبت ڈال دے، قرآن کی لگاؤ ڈال دے. میرے بھائیو رمضان کا مہینہ آیا، اللہ نے خود کہا آپ کو رمضان میں، اللہ نے لفظ کیا استعمال، شہر رمضان الذی انزل فی القرآن. قرآن رمضان کے مہینے میں اتارا گیا.
اللہ تعالیٰ کیوں اس لفظ کے ساتھ استعمال کرا اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے. اس لیے ہم اس اہمیت کو سمجھیں, اس کی تلاوت کریں اور اس کے معانی کو سمجھیں, اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور دنیا تک پہنچائیں. قرآن آیا ہی ہے دنیا کے سارے لوگوں کے لیے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.